بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ماچھ کوئٹہ میں جو بے گناہ کارکنوں کی ہلاکت کا آج 5واں دن ان کی احتجاج کا جاری ہے، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحب اور براور بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں گئے ہیں، اور وزیر خارجہ شیخ رشید صاحب بھی اس سے پہلے وہاں جا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کافی دیر تک ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے رہے، بلکہ آدھا دن بیٹھے رہے، تو انہوں نے ان کے بھی مطالبات، ان کی ریکویسٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر وفاقی وزراء بھی گئے ہیں، جن میں زلفی بخاری صاحب بھی شامل تھے، جو انہی کے، میں سمجھتا ہوں انہی کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب اس دھرنے میں خود تشریف لائیں اور پھر ہم ان لاشوں کو کی تدفین کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں جانے سے ہچکچا رہے ہیں؟ سیکیورٹی رسک ہے یا اور کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب کرتے رہتے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینل کے اوپر بھی، کہ وزیر اعظم پاکستان اس قسم کی سچویشن میں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، تو وزیر اعظم وہاں گئے تھے۔ کس ہے آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں کہ 11 جو وہاں مجلسیں ہیں اس وقت رکھ کے، ایک بہت بڑا طبقہ ہزارہ برادری کا وہاں احتجاج کر رہا ہے، ان میں سے پتہ یہ چلا ہے کہ ان میں سے 7 افغانی ہیں، یعنی افغانستان سے لوگ یہاں آگے کیا کر رہے تھے، اور داعش نے اس قسم کے جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ بلوچستان ایک فلیش پوائنٹ ہے جس میں بیرونی طاقتیں اس وقت سرگرم عمل ہے، ہندوستان خاص طور پر اس پر فوکس کیے بیٹھا ہے، اور وہاں دہشت گردی کے آئے روز واقعات ہو رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب وہاں یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حکومت کے لیے ایک کڑا امتحان ہے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی۔ دیکھا جائے تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 102 وکلاء جو عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا، 102 وکلاء جو ہے جان کی بازی ہار گئے۔ اور اسی سے پچھلے ایک ہفتے پہلے بھی جب یہ واقعہ کارکنوں کا ہوا ہے، تو پاک آرمی کے 7 جو جوان تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ وجہ یہ پاکستان کی آرمی بھی بہت بڑی شہادتیں دے رہی ہے، اور دہشت گردی کی جنگ میں 70 سے 75 ہزار پاکستانیوں نے اور افواج پاکستانی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عمران خان صاحب وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں وہاں جب وزیر اعظم گئے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے 20-22 اپنے مطالبات رکھے تھے، جن میں ایسے مطالبات بھی شامل رکھے گئے جو کسی بھی حکومت کے لیے پورے کرنے کافی مشکل ہیں۔ بس نادرہ نے کچھ شناختی کارڈ وہاں منسوخ کیے، افغانی باشندے وہاں فریکوینٹ آتے جاتے رہتے ہیں، تقریب کا سرگرمی میں ملوث رہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان ایک بہت بڑی سرحد جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ ایران کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پچھلے ہی دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ افواج پاکستان کے کچھ جوانوں کو، بلکہ نیوی کے جوانوں کو اتار کے شہید کر دیا گیا تھا۔ وجہ یہ پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کے دکھ کے برابر کے شریک ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے 5 دن ہو گئے وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ ان کی تدفین کریں، میں جلد ہی کوئٹہ آؤں گا، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ حکومتیں اس پر زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ جب گئے تو ان کے پاس بھی کافی انفارمیشن تھی جو آہستہ آہستہ ڈسکلوز ہوتی جا رہی ہیں، اور آج بھی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے، اور افغان حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر دوسرا ریمائنڈر بھیجا ہے کہ ہمارے جو 7 شہری ہیں جو اس یعنی کارکنوں میں 11 میں سے 7 انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیں، تو وہ ہمیں واپس کیے جائیں، تدفین کرنی ہے۔ اب قصہ یہ ہے کہ 7 کی تدفین تو افغانستان میں ہونی ہے، 4 کی یہاں ہونی ہے، اس میں بھی ایک جو آدمی ہے وہ افغانستان میں ایک جیل میں پایا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک گنجل در گنجل کا یہ سلسلہ جاری ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے طور پر اس کو ایک پولیٹیسائز کر رہی ہیں۔ دوسرا بنوں میں آپ نے دیکھا پچھلے جو ایک جلسہ ہوا ہے، اس پی ڈی ایم کی جو سیریز کا ایک حصہ تھا، جس میں پی ڈی ایم اس حکومت کو گرانے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے، اور 6 جلسوں کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بہاولپور کے جلسے میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی وہ بھی ایک ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، اور پاکستان کا ہر شہر جو ہے اس پر ایک دکھ کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں صرف مولانا فضل الرحمان ہی عالم دین رہ گئے ہیں؟ کیا انہی کی صرف جماعت ہے؟ پاکستان میں ہزاروں مدرسے موجود ہیں،
اور ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء کرام موجود ہیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام موجود ہے جو اس ملک کے کسٹوڈین ہے, اس ریاست کی محافظ ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ بنوں میں جلسے میں طالبان کے جھنڈے لہرائے گئے, اور پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہاں میں بغاوت کر رہا ہوں. مجھے یہ کیا ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایک طرف ہندوستان اور دوسری بیرونی طاقتیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, دوسری طرف اندر ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ کن کی خدمت کر رہے ہیں, کن کے نمائندے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بشیر خان صاحب ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں. باسط علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں اور جرنلسٹ ہیں. اور ملک منظور صاحب چیمبر آف کامرس ہیں, یہ بھی تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تھوڑی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی حاضر میں خدمت پیش ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج 5واں روز ہے اور کارکنوں کی نعشیں پڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. تو آج جو اپوزیشن کی جماعتوں کے یعنی لیڈران ہیں, بلال بھٹو کے زرداری اور مریم نواز شریف صاحب ابھی وہاں گئی ہیں, اور ظاہر اپنی اپنی بات کرنی ہوتی ہے. اور اس طرح کی یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور وہ مچھ بالکل کوئٹہ کے کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اور کارکنوں کو پروٹیکشن بھی اور سیکیورٹی بھی دی ہوئی ہے. یہ واقعہ جو وہاں ہوئے ہیں اس پر کیا تبصرہ ہے آپ کا, کیونکہ وزیر داخلہ بھی چلے گئے, وزیر اعلیٰ بھی چلے گئے. اب مجھے بتائیے کون سے مطالبہ, ان کہانی کیا ہے؟ اقبال شاہ صاحب دیکھیں, بلوچستان تو پچھلے 15-20 سال سے پلے فیلڈ ہے عالمی جو طاقتیں ہیں ان کا, اور ابھی بھی وہی ہے. لیکن آپ کو ہمیں سب پاکستانیوں کو پاک فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے 2013 میں اور 12 میں جو حالات وہاں پہ دیکھے تھے تو اس وقت تو بڑا ٹائم گنتے تھے وہ کہ کب اس کو سیپریٹ ہو جانا ہے پاکستان سے. اب وہ حالات نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. اس میں عمران خان نے تو ظاہر ہے کہ اس میں قصوروار عمران خان نہیں ہے, حکومت ہے, بیکاز ہی ہیڈز دا گورنمنٹ. آپ ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن یہ کسی دنیا کی کسی اسٹیٹ میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ ڈیڈ باڈیز سڑکوں پہ رکھ دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ آئے وہ مطالبات پورے کرے. میرے خیال میں نہ صرف یہ ان ہیومن ہے بلکہ یہ تو بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے. ان کی جو شہادت ہوئی, جو بھی وہاں پہ دہشت گردی ہوئی, داعش نے مان بھی لی, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہمیں افسوس ہے, پوری ملک کو افسوس ہے. اور اس کو ایک تو آپ اس کو رنگ دے رہے ہیں, دوسرا شیعہ سنی کے تناظر میں. ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ تو دیکھیں نا, شیعہ سنی یا ہندو سے نئی باتیں آ رہی ہیں, نئی سے نئی باتیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا, مثلا فضل الرحمان کہتا ہے جی میں جا کے تو الیکشن کمیشن گراؤ کروں گا, میں نیب کا گراؤ کروں گا. اب دیکھیں مریم نواز شریف وہاں پہ گئی, ایک بڑا یونیورسل جو فینومینا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جو مومن ہو اور جو نیک ہو. یہ خاتون کس کیپیسٹی میں وہاں جا کے بولتی ہے؟ اس کا باپ نے ماڈل ٹاؤن میں یہاں پہ, اور اس کے چاچے نے جب مارا تھا شہباز شریف نے سیدھی گولیاں پریگننٹ عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں ماری تھی. اس وقت یہ کہاں تھی؟ یہ اس وقت پیسے بنا رہی تھی سی ایم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اور سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے, اور یہ وہاں پہ یہ سب وہ قصوروار ہیں. یہ صرف پولیٹیسائز کرنے گئے. اور زرداری صاحب کا بیٹا جو گیا, میرے خیال میں اس نے اتنی وہ اس قسم کی لینگویج آج یوز نہیں کی ہے جو یہ خاتون کر رہی ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس کیپیسٹی میں بولتی ہے؟ یہ تو کانسٹنٹ بھی نہیں ہے. اور مجھے جو ہے میرا دکھ بھی یہ ہے کہ ہماری ریاست کی حکومت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ایک ایسی خاتون کہ جو میگا کرپشن میں ڈسکوالیفائی ہو چکی ہے اور باپ کی تیمارداری کے لیے اس کو بیل دی گئی تھی, اس کو ریسکیو نہیں کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, یہ تو پھر آپ نے لا کو تو خود مذاق بنا لیا نا حکومت نے. ریاست کا مین آرگن گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, اور گورنمنٹ نے اس جو آپ یہ ملزم نہیں ہے, مجرم ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے, باپ اس کا بھاگ گیا, وہ یہاں پہ آپ کو اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہی ہے, فوج کے خلاف زبان چلا رہی ہے. اور باقی بات ہے کہ دیکھیں یہاں بھی کمزوری پھر معاف کیجئے گا گورنمنٹ کی ہے. فضل الرحمان دیکھیں نا, ایک بندہ جو اپنی آبائی کانسٹیچوئنسی سے ہارا ہوا ہے, جس کے اوپر کھربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں. آپ ایک یہاں پہ کسی کو بھی اٹھاتے ہیں, اندر بند کر دیتے ہیں. نیب کی بات کر رہا ہوں. نہیں باتیں کرنی پڑتی ہے نا. اگر آپ کی بات جو مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹ معصوم ہیں ان کو وہ چارج کر کے لاتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ, اس نے جہاد کا اعلان کیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا فضل الرحمان کی ریپوٹیشن اور اس کی جو سٹینڈنگ ہے ایز اے ملا یا ایز اے کیا اسے کہتے ہیں کہ اسلامی اسکالر کے طاہر القادری سے بڑی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی.
ان کے بھی تو بہت فالوور تھے, ان کو کنٹرول بھی اس نے کیا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بھی کنٹرول کر سکتی تھی. جب وہ لانگ مارچ لے کے گئے, جہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی, سیدھی فائرنگ کی, ریاست نے فائرنگ کی, ریاستی دہشت گردی تھی. یہ ایکسکیوزز ہیں, یہ وہ مافیا ہے. اب ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے. ایک طرف میاں نواز شریف 2 سال کا ویزا اپلائی کر رہا ہے, بزنس ویزا انگلینڈ میں. ٹھیک ہے جی, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے اپنے خود انٹرو میں بتایا کہ یہ جو 11 بندے تھے, آپ 10 رہ گئے, ایک ان کی جیل میں ہے, 7 جو بندے ہیں, اس کا نام آ گیا رسول غلام علی. اچھا دیکھیں نا, 7 بندے افغانی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 رہ گئے. اچھا 3 رہ گئے, 3 جو ہیں وہ ہمارے ہیں. اچھا, اب وہ 3 بندوں کی جو میرے پاس انفارمیشن کے پچھلے دنوں ہمارے فوجی شہید ہوئے. ہاں ٹھیک ہے نا جی, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاک فوج ان کی ڈیڈ باڈیز کو رکھ دیتی وہاں پہ؟ 7 نہیں ہوئے جی, 80,000 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہم نے. اور یہ وہی چین ہے ساری. اور یہ اعلی کار ہے مریم نواز شریف, کس کیپیسٹی میں جاتی ہے, اس کو کیوں نہیں اریسٹ کیا جاتا؟ میرا تو گورنمنٹ سے یہی سوال ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جسے گوال منڈی کی دکانوں سے اٹھ کے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا, اس کی چولہے اڑا دی, ہماری آنے والی جنریشن کو تباہ کر گیا. اور اب گورنمنٹ اگر اب بھی ان کو اریسٹ نہیں کرے گی, ان کو قرار واقعی, بلکہ میں کہوں گا کہ مثالی سزائیں نہیں دے گی, تو پھر ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. خان صاحب کیا کہیں گے؟ سوال یہی ہے. بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کاشف بشیر صاحب سے اختلاف کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کا بیانیہ بنا ہوا ہے, بلکہ میڈیا کا بیانیہ بنا ہوا ہے, بہت حد تک میں دیکھ رہا ہوں, اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا سرچ تو کرتا ہی نہیں. باہر کی دنیا میں اخبار پڑھے جاتے ہیں, فیک نیوز کے اوپر ایکشن ہوتا ہے, ڈیمیج کلیم کیا جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کتنے, آج پتا چلا ہے, یہ انویسٹیگیشن میں نہیں آتا تھا کہ 7 آدمی وہاں افغانستان نے مانگ بھی لی. نہیں, وہ تو ان کے پاکستان کے ترجمان نے بات کر دی, واضح ہوگی وہ تو کہ 7 آدمی وہ مانگ رہی ہیں. انہوں نے مراسلہ بھیجا کہ جی بھائی ان کو یہاں تدفین کی اجازت دی جائے اور اس کے اوپر غور کریے گورنمنٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت, کیونکہ عمران خان ایک جمہوری حکومت کے سیاستدان وزیر اعظم ہیں, تو لہٰذا وہ جو اس وقت بیانیہ پورے ملک کا بنا ہوا ہے, تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں آئیں, تو آ کے تو وہ ان سے ملیں. اب جہاں تک بات ہے وہ پوائنٹس کی, یا وہ ابھی تک کسی نے, میڈیا نے افشا کیے ہیں, نہ منظر عام پر آئے ہیں کہ اتنے پوائنٹ ہیں یا یہ مطالبات ہیں. اب تو صرف یہی کہتے ہیں کہ وہاں تشریف لائیں, ان سے ملاقات ہو, تو اس کے بعد وہ ان عزیزوں کو جو بھی ہیں ان کو دفن کریں گے. اب اس میں اب آ جائے سوچ لیں, ایک اور بات اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, آپ نے جیسے کہا گیا کہ اس قدر آپ نے بیانی میں کہا کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے سینکڑوں لوگ مرے ہیں, جو ان کو ہمیں یاد ہے, ہمیں سال یاد ہیں. جیسے بکلا کی بات آپ نے کی, کتنے لگ گئے, سینکڑوں لوگ. اس کے بعد آپ دیکھیں بسوں کو کس طریقے سے ان کو اڑا دیا گیا, بسوں میں ان کے جسم بچاروں کے. یہ ایسے واقعات بہت بتدریج ہر حکومت میں ہوتے رہے ہیں آگے. لیکن ایک بات چیز یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب وہاں نہیں گئے, تو اس سے موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے مریم ہوئی, بلاول ہوئی, یہ لوگ وہاں چلے گئے. ایک توجہ طلب بات اور ہے میاں صاحب, وہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ فوری عمل کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی صدارت کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے فضل الرحمان صاحب ہیں. کیا وہ اپنے مدرسے کی طرف بات کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو اندرونی طور پر تخریب کاری میں ملوث ہیں یا فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان میں یہ لوگ, تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو مدارس کو جو فائنینسنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ جو آپ مائنورٹی کے ساتھ, جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی یہ دیکھا کہ وہ جو جلایا گیا, ان کا مندر جلایا گیا, اس طرح اور بہت سارے, اس میں جو حکومت نے یہ فوج کے پوائنٹ تھے نا سارے, وہ پورے ہو گئے. اب اس مطالبے پر آپ مجھے بتائیں, جس کی صدارت پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں, اور پیپل پارٹی کا بہت اچھا جسچر میں کہتا ہوں, اگر ایک پاکستان کی سیاسی بڑی پارٹی یہ کہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام پہ عمل ہونا چاہیے, تو مجھے بتائیے کس طرح عمل ہوگا؟ کیا مولانا فضل الرحمان اپنے مدرسے کی طرف انگلی اٹھانے دیں گے؟ کیا وہ بتائیں گے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی عام ملیشیا نہیں بنا سکتے. پوائنٹ بنی ہوئی ہے آگے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں اب وہ سیاسی پارٹیوں کی منافقت ہے نا, سیاسی پارٹی کچھ ہے, وہ تو منافقت بھی ہے اور ان کے درمیان میجر اختلافات بھی ہیں. لیکن مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ملک کی 2 بڑی پارٹیاں جن کی 30 سال سے اس ملک پہ رول کرتی رہی ہیں, کس طرح سے انہوں نے ایک مذہبی پارٹی کو اپنے صدر کے لیے یا چیئرمین شپ کے لیے منتخب کر لیا. اب آپ بتائیں کہ کیا اس طرح جو سیاسی دھارے کی پارٹی ہیں, جہاں مذہبی ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں, اور ایک ایسے آدمی کی جو اپنے, جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ وہ اپنے حلقے سے جیت پائے, تو اس صورت میں کیا مطلب آپ بڑا خوبصورت سوال ہے ملک صاحب. جواب دے دوں جو انہوں نے بات کی
प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन पे पूरी उतरती थी वो दुनिया की चंद एक जमातों में थी। आज पोजीशन ये है कि लाहौर में अगर वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं 200 वोट मिलता है उनको। नून लीग का जो बयानिया है, सो कॉल्ड बयानिया, जो बेसिकली फौज और जर्नैलों के खिलाफ है, वो भी पिट गया। अवाम ने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। फजल रहमान को हेड बनाने का मकसद ये था कि उनके जो तलबा हैं उनको यूज किया जाए। इस लिहाज से तीनों जमातों की जो अकाबरीन है वो दहशतगर्द है। बड़ा अच्छा मौलाना साहब, सूरत हाल ये है कि बासित अली खान साहब ने ये कहा कि मसलन फैटफ आपने देखा, उससे रिलेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसी से रिलेटेड सारा कारोबार है, आपकी फ़्लाइटें हैं, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी इम्पोर्ट है, आपकी पेमेंट है। यानी FATF में इसी तरह हमें प्रॉब्लम आए कि पाकिस्तान में इस किस्म की जुनूनी दहशतगर्दी मौजूद है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम को ये सियासी पार्टियां लोगों को धोखा दे रही हैं कि उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता, जबकि उन्होंने उसी बंदे को हेड बनाया हुआ जिसने प्राइवेट मलेशिया बनाई है, जिसने अभी आज कहा कि मैं बगावत करता हूं, कल के जल्द से उसने कहा। फिर अवैस नूरानी जो कहता है बलोचिस्तान को हकूक मिलने चाहिए। वजह यह कि ऐसी मजहबी जमातें जो फैनाटिक हैं इस किस्म की, उनको साथ मिला के तो ये अवाम को आप बताएं ना कि भी जागते रहें। शाहिद भाई, इशू ये है कि अभी हमारा फेडरेशन का इलेक्शन था तो कोयटा बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग हमारे पास आए हुए थे, 1-to-1 अट्रैक्शन हमारी। इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम भी पाकिस्तानी अपने आवाज उठाते रहना, अपना दिया जलाते रहना है कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। जी हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक तो है ना कि खबर अखबार के हवाले से, एक ये है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जो थे ना वो मीटिंग में बैठे थे और 3 दिन हम लोग इकट्ठे रहे। तो उसमें हमने कहा यार बलूचिस्तान के इश्यूज क्या हैं, उस वक्त ये वारदात नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, एक तो FATF आपको पता है इन प्रोसेस है, हम ग्रे लिस्ट में। दूसरा ये है कि जो IMF का प्रोग्राम हमने फ्रीज किया था वो मार्च में उसकी दोबारा है। तो असल में मसला ये रहता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ऐसे डैमेज किया जाए कि उसको फिर वो सोशली डैमेज हो। और ये सारे लोग जो है ना जी, इसीलिए जब भी लोग कहते हैं ना जी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, हम कहते हैं नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। मसला ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने माफिया क्रिएट कर लिए हुए। आपको पता है कि माइंस वहाँ पे हैं। बलूचिस्तान जो है वो मादनियात की, अगर वो उसकी मादनियात पे हमने रिसर्च करके अपनी इंडस्ट्री को चलने दे, फिर CPEC के ऊपर बहुत काम हुआ है और वहाँ से आपको पता है कि कई सड़कें निकली। गवादर के लिए ईरान के साथ एक नई सड़क निकली, ट्रेन लिंक हो गई है, और उसके नतीजे में ईरानी पाकिस्तान के साथ मिलके एक इंडस्ट्रियल स्टेट की ईरान पाकिस्तान की ट्रेन लिंक हो गई है सर। अभी वो एक कर रहे हैं। पाकिस्तान का अगर एक्सपोर्ट देखी जाए तो पाकिस्तान से ड्यूटी जो है 70% है जी उसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है इस वक्त कि कूल डाउन होकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के लोगों की माशरती तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर ये पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं करते तो मैं इसमें कोई राय नहीं रखता कि इनको भी कुछ अर्से खबर तो यही है ना। खबर क्या है, बल्कि ये तो कई पेपर में छप चुका है बैरूनी ममालिक में कि पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए यानी और नई सैंक्शन आ रही हैं। इसी तरह के अगर वाक़यात होते रहे तो दोबारा FATF में हम फिर ग्रे लिस्ट में हम आ जाएंगे और अंदर अफगानिस्तान तो हम कहते हैं कि जो रियासती इंस्टीट्यूशन है ना जी, जिसमें आर्मी भी है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें आप और मैं भी हैं, सिविल्स, इनको मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वही बंदा सर्वाइव करेगा जो इस मुल्क के साथ लॉयल होगा। कस्टोडियन तो अवाम है ना। हाँ, अवाम को भी तो सोचना है ना कि कौन हमारे लिए बेहतरी है, कहाँ नुकसान है, कौन लोग चेहरे बदल के आ रहे हैं, मकासद क्या है। अभी उन्होंने उस जलसे में जो तकरीरें की हैं कि काबल से लेके पेशावर तक सारा अफगानियों का है, सुनी आपने तकरीर? बस इस बात पर भी अगर एक्शन नहीं होता तो बुरी तरह बशीर खान। देखिए, बात पता क्या है, ये बात जो सारी CPEC की है इस वक्त, आपको पता है बलूचिस्तान में तो बहुत देर से इंसर्जेंसी है और वो जो मतलब प्ले फील्ड बना हुआ था उसमें CIA रहा मुसाद था। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत अरसे से ईरान भी शामिल उनके साथ रहा, क्योंकि ऑयल का मामला है और नेचुरल जो वहाँ पे मिनरल्स हैं वो दुनिया में कहीं पे नहीं है जितने रिच वहाँ पे हैं। तो ये मैं फिर बार बार कहूँगा कि मैं कोई तर्जमान तो नहीं हुआ SBR का, लेकिन फौज ने वहाँ पे किया। आपको याद होगा कि 2013 में जब बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही थी तो हम एक प्रोग्राम में उस वक्त भी लाइव कर रहे थे, तो जिस दिन 52 फौजी डिफेंसेस क्यों हो जाते हैं, बस नहीं सुने, पाकिस्तानी नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन 52 खिलाफ बात करें, यहाँ पे 52 फौजी जो हैं वो शहीद हुए थे उनके एक अटैक में, तो उस वक्त भी मियाँ साहब का उसी वक्त स्टेटमेंट आया था कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे तालिबान से।
میرا رات کے وقت جو ہے پھر ضرب عضب شروع کی گئی تھی جس کا پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسے غافل, اور میں کہتا ہوں کہ میں بانگ دول کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹیز نہیں تھیں. فورن جو انٹرنیشنل پارز ہیں, انٹرنیشنل کیوں نہیں تھی؟ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, یہ تو بات نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ انفارچونیٹ ہندوستان میں تو نہیں بات. دیکھیں بات سنیں, اقبال شاہی صاحب, جس طریقے سے قتل عام سلوٹر یہاں پہ کیا گیا عوام کا, جس قسم کے بم پھاڑے گئے یہاں پر, جتنی بڑی تعداد میں نہ صرف پاک فوج کے جوان بلکہ عام عوام بھی یہاں پہ جو شہید ہوئے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام کے قاتلوں اور ریاست کے دشمنوں کے ساتھ مذاکرات کبھی کیے جانے چاہیے تھے. میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب وہ شخص ہے کہ جو اس وقت بھی مذاکرات کر رہے تھے. ضرب عضب کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنا کنٹرول کیا گیا. سی پیک اس وقت جو ہے وہ کھٹک رہا ہے, صرف آپ امریکہ کو نہیں کھٹک رہا ہے یہ, کیونکہ جیو پولیٹیکلی جو حالات اس وقت چینج ہوئے ہیں, اس میں یہ ایک جو بلاکس نئے بنے ہیں دنیا کے, اس میں بہت بڑا یہ ایک سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے. اور میرے خیال میں اب تو خیر آپریٹو بھی کچھ حد تک ہو گیا ہے, اور لیکن اس کے بعد جو اس وقت اس میں CIA, را, موساد, ایران بھی ایون آپ کے جو فیور میں نہیں ہے. افغانستان جو ہے ان کے پیرول کے اوپر ہے. ابھی آپ دیکھیں کل جو وہاں سے اٹیک ہوا, ان کی چوکی سے ہمارا ایک جوان شہید ہوا. تو ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, ایون کہ ہم نے ماضی میں بہت قربانیاں, ان کی جنگ ہم نے لڑی ہے. تو اس لیے یہ سی پیک کا, اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یہ 5th جنریشن وار ہے. اور یہ جو اس وقت جا کے اپنی دکان چمکانا چاہ رہے ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کٹ پتلی ہیں. کیونکہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب نے 2 سال کے لیے اپنا بزنس ویزا انگلینڈ پہ اپلائی کر دیا ہے کیونکہ ان کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی تھی, اور یہ جو ان کی کٹ پتلی ہیں واپس کس نے ہونا ہے. بس خان صاحب, تو اس لیے یہ سی پیک کو ہم بار بار دہراتے ہیں. مثلا ملک اگر مضبوط اکانومی کے طور پر مضبوط ہوگا تو ہمیں سی پیک بھی لوگ فری آف کاسٹ تو نہیں دے رہے. وجہ یہ ہر دنیا کا ملک بزنس کرتا ہے, ان کے بھی سٹیکس ہیں, ان کی بھی زیادہ اس میں انویسٹمنٹ میں بینیفٹس ہیں. ہم اندر ملک رہ کے جب ساری باتیں سمجھتے ہیں, میڈیا آپ نے دیکھا پوری دنیا کا لوگ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں, تو پاکستان اس قسم کی سچویشن میں جو جا رہا ہے اس میں پاکستانی قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ سیاستدان جو ہے اس وقت یہ اس قسم کی انریسٹ جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے. میاں صاحب بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں حکومت کو نالائق کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن کی بھی نالائقی ہے اس سلسلے میں کہ وہ جس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں اکثر اوقات دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت پہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں. دیکھیں جی پاکستان کی معیشت مائنس پہ چلی گئی. ارے بھائی ہندوستان کے 7 والے وہ 3 پہ آ گئے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں 4% نیچے چلی گئی آ کے, اور ہم وہ لوگ ہیں تو ہم تو اب نہیں کاسہ غذائی لے کے پھرتے رہے. پچھلی رجیم جتنی بھی وہ بھی کاسہ غذائی لے کے مانگتے رہے, پیسہ مانگتے رہی آ کے. تو لہٰذا یہ تو ایک پوزیشن ہے کہ اب کورونا کے جو افیکٹ ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ضد کی ہے. اور اس وقت مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے یا ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کے بیانات چنتے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے پہلے کیا کہا تھا, جیسے بلوچستان کے بارے میں کہا تھا میں یہاں سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. وہ ان کا مقصد یہ ریپیٹ کرنے کا, اس کنفرنٹیشن کو اور ہوا دینا اور سیاسی تناؤ کو اور اضافہ کرنے والی بات ہے. صاحب ایک اور بات ہے, مثلا سپوز آپ ہم سب ملک میں رہتے ہیں, یہاں اگر کوئی پرابلم آتی ہے, جنگ لگتی ہے یا اکانومی طور کمزور ہوتے ہیں یا ہمارے تعلقات فارن ملکوں سے اچھے نہیں رہتے یعنی فار سم ریزن, یہی پاکستان کا جب 65 میں یہاں لوگ قطاریں باندھ کے داخلے لیتے تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں, فیصل آباد یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں, اللہ نے غیر ملکوں کی سائیکلوں پر لوگ چلتے ہیں. تو اگر ملک اس حد تک گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے, مختلف لوگ آئے ہیں. اب اگر ہمارے تعلقات اس طرح سعودی عرب یا UAE سے یا فلاں سے نہیں رہے تو یہ خوشی کی بات ہے, بھلا یہ سارا دن یہ دانے دیتے رہتے. یہ وہی تو میں کہتا ہوں میاں صاحب, دیکھیں سب سے بڑی ظلم کی بات ہے کہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ 70 سال میں کشمیر پہ کچھ نہیں ہوا, انہوں نے بھیج دیا کشمیر کو. اب آپ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اگر یہ کہیں منشور پڑھ لیں اس کا مودی کا 2014 کا, کل وزیر خارجہ نے کہا, میں نے کئی اپنے پروگراموں میں یہ بات دہرائی ہے لیکن حکومت کے کسی ترجمان نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. کل یہ بات مجھے پتہ لگا, وزیر خارجہ نے کہا کہ بھائی مودی صاحب نے تو آلریڈی یہ مینشن کیا ہوا تھا یہ 2014 میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, لیکن میاں صاحب اس میں ان کی میجورٹی نہیں تھی.
جو ہی اب الیکشن میں میجورٹی ملی سب سے پہلا کام اس نے کر اپنی دیا. قوم سے ہی وعدہ کیا ہوا تھا. ہاں الیکشن میں گیا اسی لیے تھا. ہاں جی, وہ تو انہوں نے یہ میجورٹی جلدی بات نہیں تھی. تو یہ اب یہ مولانا صاحب صرف یہ عوام چونکہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں جی کہ جیسے انہوں نے کشمیر پر بڑا کون سا سٹینڈ لیا ہوا تھا. کشمیر کے اوپر ان کی پارٹی یا ان کی کمیٹی نشستن گفتن برخاستن دورے کرنا کھانا پینا اور کوئی بھی, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگا کہ عمران خان صاحب کریڈٹ نہ دیں کہ جس طرح وہ بولیں یو این او کے اندر جنرل اسمبلی کے اندر, جس طرح ہمارے اس وقت ڈائیلاگ چلتے ہیں ان کے ساتھ, وہ پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوئے. اس کا آج کا وزیر اعظم کا بیانیہ بہت اچھا, یہ اگر قوم متحد نہ ہو, اگر اپوزیشن ساتھ نہ دے تو کیا عمران خان جا کے خود اٹیک کر دے اس کے اوپر جا کے؟ وہی تو سوال کیا تھا عمران خان صاحب نے جب ساتھ بیٹھے ہوئے شہباز کے, میں حملہ کر دوں گا. تو مطلب یعنی ایسی باتیں جس سے میاں صاحب یہی آپ کی بڑی کہ یہ ہماری اپوزیشن جو ہے یہ کم از کم ایسا ایجنڈا جس پہ کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے وہاں سیاست کری. دوسری بات ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جو بلوچستان ہے, دیکھیے بلوچستان میں تھوڑی سی حکومت کے پارٹ پہ بھی ایک نااہلی ثابت ہوتی ہے کہ جو مینگل صاحب ان کے اتحادی تو بہت کم تھے نا عمران خان صاحب کے, اب وہ مینگل تھے جو بھی تھے, اب وہ ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا, آہستہ آہستہ ان کی گود میں چلے گئے. آپ دیکھیے کہ کم از کم پرائم منسٹر اگر مینگل کو بلاتا کہ آج میرے ساتھ لنچ کر لیں آ کے, تو کیا خیال ہے آپ مینگل نہیں آئیں گے, الٹے سر کے چل کے آئیں گے. اتنا تھا تھوڑا سا کشادگی ہمارے وزیر اعظم کو بھی رکھنا چاہیے, جیسے انہوں نے جو پرویز لائی صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ لنچ پہ آ جائیں, اپنے بیوروکریٹ کے ذریعے کہلوا دیا. ایک پروگرام میں کیا جب عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے تھے تو میاں نواز ایکسیس نہیں دے رہے تھے, شاید میرا خیال ہے اس وقت وزیر اعظم دوسرے آ گئے تھے. ہاں نہیں, یہ نون لیگ کی بات ہے. اچھا, ہم نے پروگرام کیا کہ یار وزیر اعلیٰ بن گیا, آپ اس کو جا کے اسلام آباد بیٹھا رہا ہے, خود بیٹھا رہے, تو آپ اس کو ایکسیس دیں کہ ان کو مبارک, تو آپ وہاں کیا دینی ہے, یہاں لینے آ گیا. میاں صاحب میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا اس بات کا. مینگل شاید خاقان عباسی تھے وزیر اعظم. ہاں, یہ جو مریم گئی ہے, بلاول گئے ہیں, جیسا بھی ہے, مطلب بلاول نے کوئی نیشنل ایکشن پلان کی اچھی مثبت بات تو کی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بلوچستان ہمیشہ سے ہمارا پسماندہ رہا ہے, رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے, لیکن وہ ترقیاتی منصوبے وہ چیزیں وہاں نہیں ہو سکی. یہ ٹھیک ہے کہ فوج نے بہت امن و امان میں اپنا بہت فعال کردار ادا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے, لیکن ان سیاسی پارٹیوں کو چاہیے حکومت سے مل بیٹھے اور کہ جی لیٹ اس ہیو دی سولوشن آف دس ایشو. ملک صاحب, ملک ہے تو سب کچھ ہے. انڈیا میں آپ اسٹڈی کر لیں اور اس کو گوگل میں سرچ کر لیں, ان کی دیکھ لیں, ویب سائٹ دیکھ لیں کہ انڈیا میں بی جے پی میں کوئی ایم این اے مسلمان نہیں ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے. وہ پچھلی دور میں 62 فیڈرل منسٹر میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا, ایک چھوٹا سا ڈویژن کا کوئی تھا چھوٹا سا. یہ سارے راؤنڈ کے یہاں وزیر اعلیٰ ہیں, میں اگر یہاں وزیر داخلہ ہوں تو اسی لیے کہ پاکستان ہے. اگر وہاں مثلا ہم فینس لگائی ہے 2460 کلومیٹر فینس لگائی ہے, چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہیں, تو وہاں اب بھی دار اندازی ہوتی ہے. اور پچھلے دنوں جو شہداء ہوئے ہیں آرمی کے, تو میں نے جب پتہ کروایا, میرے ساتھ بریگیڈیئر صاحب ایک موجود ہے جو ہم پوسٹنگ لے کے آئے تھے, ان کا چھوٹی گاڑیاں جو فضول سی ہوتی ہیں وہ ہیں فوج کے پاس, جو ننگی ہوتی ہیں اوپر سے, یعنی بالکل ہی عام سی جو جیپیں ہوتی ہیں, بختر بند گاڑی ہونی چاہیے. تو جو 400 ارب روپے کا بجٹ صوبائی حکومت کو ملتا ہے کہ کیا وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے, یہ وہ اگر اس میں ایڈ کر دیں, کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیں, گاڑیاں لے دیں, یعنی تو کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یا تنقید ہی کرنی ہوتی ہے؟ اصل میں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ رہا ہمیشہ سے کہ غربت جو ہے نا جی, اگر ہماری چیپ لیبر ہوگی تو ہمیں دنیا کی ایکسیس ملے گی. دیکھیے اسی کانسیپٹ نے ہمیں تباہی کی طرف لے گئی. بلوچستان میں دیکھیں کتنی سردی پڑ رہی ہے, آپ جا کے دیکھ لیں کہ ان کے پاس ایل پی جی بھی نہیں ہے. یعنی ہم نے خود ابھی کچھ پیسے اکٹھے کر کے گورنر بلوچستان کو دیے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایل پی جی کا سلنڈر اور اس کے اوپر ایک برنر لے دیں تاکہ وہ سردیوں میں زندہ رہ سکے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روزگار پیدا کرنا تھا, ہم نے دشمنوں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھانی تھی, اپنی کم کرنی تھی. ہم نے نہ کاسٹنگ کے اوپر کام کیا, نہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کیا. تو ہوا کیا کہ ہر جگہ پہ مافیاز بن گئے. آپ دیکھیں وہاں کے جو مائنز ہیں, وہ وہاں سے اگر کول بھی آتا ہے نا جی, ایل پی جی بھی آتی ہے, تو وہ اسمگلرز کے تھرو آتی ہے. دیکھیے آپ نے خود جو ہے گورننس کا ثبوت دینا ہوگا, آپ کے اداروں کو بیٹھ کے, جیسے اب جو گورنمنٹ نے مثلا کئی قسم کے لون جو ہے سر لون کی بات نہیں ہو رہی, نہیں وہ صحیح ہے. دوسری بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ انڈسٹری ہے جی, ہاؤسنگ ہے, فلانی ہے, تو مجھے سر آپ کیونکہ یہ چیمبرز ہیں, اس دباؤ جو اپوزیشن کا ہے, اس سلسلے میں دباؤ اگر اسی طرح برقرار رہتا ہے, آج گئے کل گئے, تو کیا پھر یہ انڈسٹری چلے گی؟ نہیں سر, پرابلم میں ہے نا ہم لوگ.
میں نے جیسے کہا کہ 3 چیلنجز تو آپ کے سر پہ کھڑے ہیں اور یہ مارچ میں ہی ہے. دیکھیں سعودی عربیہ پہلے آپ جا کے پیسے لے لیتے تھے, اس دفعہ وہ نہیں ہے. یو اے ای کے ساتھ بھی ہمارا وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اچھا پھر کووڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران سے ہم گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں سوچنا تھا کہ ہم ٹال انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے, کہ چائنا اگر ہمیں کو مال دیتا ہے ہم اس کو فردر پروسیس کرتے ایکسپورٹ کرتے, ہم نے وہ بھی اس کے اوپر بھی قانون سازی کرنی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کریڈیبل بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ڈاکومنٹیشن, لا, پھر فیسیلیٹیشن, پھر شپنگ کمپنیز, بہت سارے انوالومنٹس ہوتی ہیں. ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اپوزٹ پارٹیز نے بھی کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دینا جس کی وجہ سے عوام خود مختار ہو سکیں, اور خود مختاری معاشی خود مختاری ہے. اسی طرح سی پیک کی آپ بات کرتے ہیں, چائنا بار بار یہ کہتا ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہوتی ہے نا وہ 4 کنال 8 ایکڑ 10 ایکڑ کی نہیں ہوتی, وہ 100 200 300 400 ایکڑ کی ہوتی ہے. تو آپ اگر کوئی انڈسٹری اسٹیٹ بنائیں تو اتنی اسی حساب سے بنائیں کہ اگر 4 فیکٹریاں لگنی ہیں تو 1000 ایکڑ زمین ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان چیزوں پہ کام کرتے, بیٹھ کے اپنی معاش بھی سیدھی کرتے, تاکہ نہ یتیم بچے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں میں نے تو خالی دیکھی ہیں, آپ نے بڑی بڑی دور دراز افتتاح ہوتے ہیں, پچھلے دور میں بھی ہوتے رہے. میں دیکھتا ہوں پلوال میں ہے, چونیا میں 1000 ایکڑ خالی پڑے ہوئے. یہ انڈسٹریل سر آپ اس کا ریٹ انڈسٹریل اس میں انڈسٹریل وہاں پلاٹ لے لیتے ہیں 100 کنال 200 ایکڑ کا خالی پڑے ہوئے. نہیں سر ایسا نہیں ہے, ٹوٹلی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے فڈمک میں فیصل آباد کی آپ نے مثال دی, آج جا کے دیکھیں وہاں پلاٹ, لیکن پلاٹ کی کاسٹ کدھر چلے گی. سندر میں 7 کروڑ پہ 8 کروڑ پہ ایکڑ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو 8 کروڑ پہ کا ایکڑ لے گا وہ انڈسٹری کیا لگائے گا. دیکھیے مجھے تو پیسہ چاہیے, آپ چونیا میں لگائیں, پلوال میں لگائیں, خالی پڑی ساری زمینیں. سر وہ جا کے وہاں لگائیں گے, بجلی کے بغیر لگا دیں گے, گیس کے بغیر لگا دیں گے, انفراسٹرکچر کے بغیر. صاحب کہتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ کو فیزیبلٹی میں گورنمنٹ تو فیور دے رہی ہے اس وقت. تو کاشف خان صاحب کے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں بریک کی طرف جانا نا. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تقریر کرتے ہیں کراچی میں, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اپنا ایم کیو ایم کو بھی تانا دیا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے, اور انہوں نے یہ کہا اس کے رد عمل میں ہماری مجبوری یہ ہے کہ آپ, انہوں نے کہا جی کوئٹہ میں سوئی گیس سوئی سے کب کی نکلی ہوئی ہے تو آپ نے کچھ نہیں, بیچاروں کو نہیں مل رہی. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, یہ لوگ بھول جاتے ہیں, عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. آتے ہیں آفٹر شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کاشف بشیر خان صاحب، آفٹر آل جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ دہشت گردی کیسے ختم ہو، پیچھے بار بار دورے ہو رہے ہیں زلمے خلیل زاد کے پاکستان میں، اور وہ آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں اور پھر ہماری وہ کوششوں کو سراہتے بھی ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی ہم ہیں. وہ آج بھی خبر ملی ہے کہ وہاں ایک چھاؤنی کو امریکیوں نے خالی کر دیا ہے. یعنی وہاں ہم زیادہ، دوسرے ملکوں میں تو ہم زیادہ مؤثر ہیں، اپنے ملک میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ جو گوادر ہے اس کی وہ فینس جو ہے جو لگا رہے تھے کہ سیکورٹی پوائنٹ ہے، وہ سے بہتر تھا کہ وہاں اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہے سیکور ہو، تو وہ ایسا دھرنا ہوا کہ بلوچستان کے وزیر نے اکھاڑ دیا. اچھا دیکھیں، اب یہ پرابلم تو رہے گی، اس لیے رہے گی کہ ایک تو آپ کے افغان مہاجرین، ٹھیک ہے جی، جو ہم نے لاکھوں کی تعداد میں یہاں لیے، جن میں سے 35 لاکھ تھے موسٹلی انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنوا لیے ہیں. دوسرا جو مین فیکٹر ہے اس میں ان کی رشتہ داریاں، ٹھیک ہے. افغانستان میں پشتون اور پٹھان جو ہیں ان کی ادھر بھی فیملیز ہیں، ادھر بھی فیملیز ہیں. یہ انٹرفیرنس رہے گی، اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا نا 2460 کلومیٹر دنیا کی میکسیکو مطلب بارڈر سب سے بڑا ہے. امریکہ جیسی ترقی یافتہ جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ آج تک میکسیکو کا بارڈر نہیں بن کر سکے ہیں. کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو پاک فوج کہ اس نے 2460 کلومیٹر باڑ لگا دی. انٹرفیرنس مطلب ظاہر ہے کہ اب بہت کم ہو گئی. تو اس کے بعد اب جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، بگٹی صاحب کی اور اس کی مینگل کی بات ہوئی، تو مینگل بھی تو وزیر اعلیٰ رہا، ٹھیک ہے جی، گورنر بھی رہا. کیا کیا اس نے؟ پرابلم اقبال شاہی صاحب یہاں پہ ہے کہ وہ بگٹی ہوں، وہ مری ہوں، وہ مینگل ہوں یا دوسرے سردار ہوں، ایک دو کو چھوڑ کے، یہ سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، جو سب سے بڑا رقبہ ہے ہمارا بلوچستان. اور اگر ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اس کے پیسے ہمیں ملے جیسے ماضی میں ہوتا رہا. اس وقت اگر عمران خان کے ساتھ ناراضگی ہے اختر مینگل کی تو وہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم ڈیولپمنٹ خود کریں گے. کیے انہوں نے پروجیکٹ شروع بھی کیے وہاں پہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ پیسے ہمیں دیں، اور وہ جو غبن کرنا ہے انہوں نے پھر بھی کریں. تو میرے خیال میں عمران خان کو جی لاسٹ میں جا رہے ہیں، حل کیا ہے؟ حال اس کا یہی ہے کہ سرداری نظام کو توڑنا پڑے گا. میرے خیال میں کافی بہتر ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. جو 70 سال سے ان حکمرانوں نے کروڑ کی آبادی کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں آپ آہستہ آہستہ کوشش کر کے توڑ سکتے ہیں، اتنی بات نہیں ہے. اگر بگٹی صاحب کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان سن لیجئے. پوائنٹ آپ کا دیکھیں ریاست بڑی ہے، یہ ہے کہ اگر ان کچھ لوگوں کی نظریں ہندوستان کے اوپر ہیں کہ وہ ان کا مامے کا پتر ہے، تو ہندوستان میں 12 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہندوستان پہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے پیرول پہ ہیں. میں آپ کو مطلب آئی کین پروو اٹ، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ان کے پیرول پہ ہیں. آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا این پی کس کے پیرول پہ تھی؟ بادشاہ خان کون تھا؟ ٹھیک ہے جی، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ریاست سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ بھی نہیں ہے. ہم اگر ریاست کے خلاف بیانی ہے تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ لٹکا دینا چاہیے. تو پھر یہ کیوں فری ہیں سب لوگ جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کے وجود کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جب تک ریاست کے وجود کو چیلنج کرنے والا قابل معافی نہیں ہے اقبال صاحب. آپ دیکھیں عدالتوں میں فیصلے اسی طریقے سے عوامی دباؤ ہو، کبھی کو 2-4 لاکھ آدمی آپ نے نکلتے دیکھا ہے. آپ اور ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اگر کسی نے ملک کے خلاف کوئی بات کیا تو 2-4 لاکھ بندہ ویلا جو بیٹھا ہوا تو ضرورت نہیں. ایک لائن میں ختم کر دوں گا اس بات کو. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا جی، اس کے لیے 70 سال ان کرپٹ لوگوں نے کوششیں کی، نظام کو انہوں نے کرپٹ کیا، عوام کو جو ہے ایجوکیٹ نہیں کیا. تو آج اس کے ثمرات ان کو مل رہے ہیں. جو زیادتی ہوتی ہے ہم لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں کرپٹ لوگ. جی باسط علی خان صاحب. میاں صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی، ہولڈنگ کی بات. اب دیکھیے ہندوستان اور پاکستان، اب میں بڑا میجر فرق دیکھیں آپ کہ ان کی لیڈرشپ نے آفٹر پارٹیشن کیا کیا. اب نہرو نے جب، اب یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ جب قائد اعظم کے ساتھ نون ٹوانے سارے جتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے میں شامل تھے، اسی لیے آئے تھے. انہوں نے وہاں باقاعدہ پناہ لیا. اب وہ ہندوستان کے نہرو نے تو آگے فوری طور پر لینڈ ریفارمز فوری طور پر نہیں کیا، پہلے مینوفیسٹو میں تھا، 50 سم میں کیے، اور اس نے ایسی زبردست کیا آگے کہ 12.5 ایکڑ سے زیادہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں امیتابھ بچن 6 کنال زمین خریدنا چاہتا تھا کیونکہ نان ایگریکلچر تھا، وہ نہیں خرید سکا سپریم کورٹ تک. تو وہاں انہوں نے یہ فیوڈلزم کو ختم کیا انڈیا والوں نے، یہ آپ ماننی پڑے گی بات. اچھا اس کے بعد آپ ہمارے دیکھیں کہ سارے فیوڈل لارڈ سارے یہاں، ایون بھٹو صاحب کے ساتھ کون تھے؟ سارے بڑے بڑے فیوڈل لارڈ تھے. 65,000 ایکڑ. اس کے بعد وہ ایک حد تک سیاست میں اتنی شائستگی بھی تھی اور اتنا کرپشن نہیں تھی ٹل دی ٹائم آف بھٹو. یہ جب 80s کا دور ہوا، جب یہ ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں،
انہوں نے پھر جو میں کہتا ہوں کہ جو کرپشن کے بازار لگائے ہیں اور جس طریقے سے پھر پرورش کی اپنے نمائندوں کی، جو ان کے وارث بھی بنے، سیاسی وارث بنے، آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح افسر شاہی بھی اس میں نہا گئی، اس میں بزنس مین بھی آ گئے، ہر طرح کے آگے، خرید و فروخت کا وہ بازار گرم ہوا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب بڑے بڑے میجر پریشر گروپ بن گئے. آپ مجھے بتائیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لینی ہوگی، یہ میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں، اگر کہیں کوئی انکم ٹیکس کا بندہ کسی بڑے پلازا میں آ کے بیٹھ جائے گا، اسی وقت اس کو نکالیں گے، نہیں نکالیں گے تو ہڑتال کر دیں گے آ کے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارے ریجن میں سب سے کم ہے. اب تو جب آپ کو چیمبر سے میں سوال کروں گا، اب تو جب ٹیکس ہی نہیں آئے گا، میاں گا صاحب ٹیکس ہی نہیں جب آئے گا، محاصل نہیں ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 ٹریلین کا پوٹینشیل. نہیں، میں چھوٹے سے ختم کرتا ہوں. آپ کی پوچھتا ہوں کہ اب ہزارہ والے جو بیٹھے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اب تو چیزیں اوپن ہونی شروع ہو گئی کہ اگر افغانستان اپنے بندے مانگ لیتا ہے کہ ساتھ تو ہمارے ہیں بھی دے دو، تو اگر عمران خان کا بات بھی نہیں مانتے پھر ویئر از دی رانگ. نہیں، میں آپ سے عرض کر دوں، انہوں نے عمران خان کا یہی کہا ہے ان کے کہ جی، وہ آج بھی شبلی صاحب نے شام کو کہا جی عمران خان ضرور جائیں گے. دیکھیے، کوئی میجر ریزن جو میں نہیں سمجھتا، میں اس بیانے سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی مطالبات لے کے بیٹھے ہوئے آگے. آف کورس مطالبات ہونے بھی چاہیے. مطالبات یہ ہونے چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہزارہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہزارہ کے لوگ ایک آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. وہ ایک جگہ پر ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ایک جگہ سے نکل نہیں سکتے باہر آ کے. یہ اپنی ایک بہت بڑی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے حکومت کو اور عمران خان صاحب لاسٹ آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ساری چیزیں تو کوئی اسٹیٹ بھی ملک کو خوشحال اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس سروسز نہیں ہوتی، اس کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی. ہر دنیا کے ملک میں، بلکہ امریکہ میں تو جو F-16 ہے وہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں، ریل بھی ہے. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر امریکہ کبھی ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ اس لیے کہ تقریباً تمام لون تو ان کے فیکٹری اونرز نے لیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، میگا کمپنیاں ہیں. تو اگر سارے لوگ بھی ڈیفالٹ ہو جائیں تو امریکہ ڈیفالٹ نہیں ہوتا. یا پاکستان میں بتائیے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس سینیریو کے طور پر آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر، پہلی بات ہے کہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں یہ بلوچستان کے کاروباری لوگ ہیں. دیکھیے، یہ ایک بات فیکٹر کو آپ کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہزارہ کی جو کیجولٹیز ہیں اس میں بھی ایک میسج یہ ہے کہ کاروبار نہیں کرنے دینا، ہم نے لوگوں کو اس قابل نہیں ہونے دینا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پیرللی جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، جیسے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی، سر نہیں، جب تک آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کریں گے، دیکھیے اس ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کوئی بندہ ایمانداری سے کاروبار نہیں کر سکتا. جب وہ کاروبار نہیں کر سکتا تو اس کو مافیا کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ مافیا کے ساتھ انگیج ہے. آپ کے ملک میں پرائم بزنس ہے لینڈ کا. دیکھیے، لینڈ جو ہے وہ گریبنگ کے تھرو آتی ہے، لینڈ کو بندہ اپنی بیچنا نہیں چاہتا، اس کی روٹی روزی اور اس کی سروائیول. گوادر کا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پنجاب کو وہاں کوئی انسینٹیو دیا گیا ہے؟ سر، کوئی ابھی تک ایسا انسینٹیو جو ہے نا وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. لوگوں نے زمینیں خریدی، اربوں روپے کی آپ نے انویسٹمنٹ کروا دی، وہ پیسہ سارا بھاڑ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، ابھی تک وہاں پہ آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکے. بات یہ ہے کہ کہیں بھی ہم جب تک انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے، لوگوں کو کام کرنے کے لیے موقع نہیں دیں گے. میں کل بھی ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں جب سے نیشنلائزیشن ہوئی ہے، ہم نے ڈی نیشنلائزیشن ان دی پروسیس نہیں کی. سر، آپ نے ایس آر او دے کے مجھے آزادی دی، اب ٹائٹل آف انڈسٹری تو میرے نام ہے، بٹ ٹوٹل سارے پروسیجر وہی ہیں جو ایک نیشنلائزیشن کے ہیں. اور نیشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر سروائیو ہی نہ کر سکے. تو گورنمنٹیں یا تو اس لیول پہ ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کو ریفارم کر رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ ایک قلم سے ہو سکتی ہے، 3 سینٹنس سے ہوتی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ سلیکٹڈ، دیکھیں 6 ڈپارٹمنٹ آپ نے ایک کام کے لیے رکھے ہیں. ای او بی آئی بھی وہی کام کر رہا ہے، سوشل سیکورٹی بھی وہی کام کر رہا ہے، ایجوکیشن، 6 ڈپارٹمنٹوں کے آڈٹس. آپ سوچیں سارا دن ایک بزنس مین انڈسٹریلسٹ کو نہیں انویسٹمنٹ ادھر جاتی. وہ اس لیے نہیں جاتی کہ آپ انویسٹمنٹ ادھر کرنے نہیں دیتے، لوگوں کو انگیج کر کے رکھتے ہیں کہ وہ سارا دن کبھی کسی کے ساتھ آڈٹ میں ہے، کبھی کسی کے ساتھ آڈٹ میں. سر، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بزنس جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہے اور لوگوں کو کام کرنے کی طرف لے کے جائیں. جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ صرف مزدور نہیں چاہیے ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے. ابھی چائنا کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے کہ چائنا کو ہم کہتے ہیں نا یہاں کے انڈسٹری لگا، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی لیبر لے کے آئیں گے. ہم کہتے ہیں لیبر ہماری ہوگی، وہ کہتے ہیں آپ کی لیبر کسی قابل نہیں ہے. تو جب نان اسکلڈ لیبر ہے تو اس کے ساتھ کون بندہ آپ کے ساتھ اور دن مطلب یہ ہزارہ کی جو بات کی نا جنہوں نے، اس کا جو مطلب حل ہے وہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں، جیسے میں بڑی دیر سے کہتا بھی ہوں، لکھتے ہوئے ہوں، انتظامی اس کے اوپر نا جی چھوٹے صوبے بنانے چاہیے.
آپ ان کو رائٹس دیں ان کے. ٹھیک ہے جی, اگر ہزارہ کا اگر 5 صوبے بھی بنانا پڑتے ہیں بلوچستان کے, حالانکہ پاپولیشن وہاں پہ بڑی کم ہے, پنجاب کے بہت سارے صوبے, سندھ کے بننے چاہیے. تو میرے خیال میں اس طرح سے ان کے دکھوں پہ آپ مرہم رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عمران خان کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو ایک اوور نائٹ تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں عمران خان کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شکریہ کاشف شیر خان صاحب, باسط علی خان صاحب اور ملک منظور صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام سنا, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. کسی بھی ملک میں جب تک ملک خوشحال نہیں ہوگا اس وقت امن قائم نہیں ہو سکتا. بے روزگاری جو ہے یہ جرائم کا موجب بنتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ جب جرم بڑھتا ہے تو پھر معاشرہ انریسٹ کی طرف جاتا ہے, پھر اس میں سے گروپ پیدا ہوتے ہیں, پھر تخریب کاری ہوتی ہے, پھر اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ دوسری دنیا بھی ان ملکوں کی طرف رخ کرتی ہے, اپنے ان کو فیسیلیٹیٹر بناتی ہے, ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے, اور ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. پاکستان کی موجودہ حکومت انڈسٹریلسٹ کے لیے بات تو کرتی ہے, لیکن جب بھی ہم چیمبر کے لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے پروگرام بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کوئی آسانی پیدا نہیں کی گئی. مثلا کوئی فیکٹری لگانی ہو, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے, وابڈا کی بجلی لینا ضروری ہے, اس طرح کی مثلا جو کمپلیکیشنز ہیں اس میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے. خیال تو یہ تھا کہ جب یہ حکومت آئے گی تو کوئی نئی پالیسیاں دے گی اور کاروبار کو آسان کیا جائے گا. اب ون ونڈو کا جو لفظ ہے وہ بھی اپنی اہمیت کھو چکا ہے کہ ون ونڈو کہیں نہیں ہے, بغیر پیسے کے کہیں کام نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہیں کرنی اور پھر اچھے خواب دیکھنے ہیں تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خواب ہی رہ سکتے ہیں. جب تک ملک کی انڈسٹری نہیں چلے گی, بے روزگاری ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک یہاں کا ملک کا جو نوجوان ہے وہ بالکل مطمئن نہیں ہو سکتا اور امن قائم بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو اس وقت خوش ہو جاتی ہیں اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے, فارن افیئر کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ملک ہے, یہیں ان کے سارے ان کی جو خوشیاں غمیاں ہیں اور ان کے سارے یہ جو عیاشی ہے ساری اسی وجہ سے کہ پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں. دوسری دنیا میں ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہاں اگر کوئی کرائم ہے انڈیویجول تو وہ پارٹیاں اس اپنے لیڈر کو باقاعدہ طور پر اپنی پارٹی سے نکال کے نیا لیڈر لے آتی ہیں. یہاں ایک وراثتی جمہوریت ہے جس سے اس پاکستان کو تو کوئی کبھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا کہ پبلک سوا موٹر کے تحت اس پر اپنی آواز اٹھائیں. پاکستان میں بھی 2 پارٹیاں ہونی چاہیے اور صوبے زیادہ بننے چاہیے. جیسے کاشف شیر خان صاحب نے کہا کہ زیادہ صوبے ہوں تو انتظامی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کھینچا تانی اور پنجاب کے اوپر جو الزام آتا ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے ہم پر, یہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ سارے وسائل یہ کھا رہا ہے, ان کی بیوروکریسی ہے, اور اب تک تانا ہم سنتے آ رہے ہیں اس پاکستان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا تجویز ہے, ہم عام طور پر تجویز دیتے رہتے ہیں, باقی ہے کام کرنا اور اس پر غور کرنا حکومتوں کا کام ہے. آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है